7 مقامات ایسے ہیں جہاں بسم اللہ نہ پڑھیں ورنہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان اور بابرکت کتاب ہے جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی ہر آیت اہل ایمان کے لیے شفا کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ مقدس کتاب دنیا کی پریشانیوں کا حل بھی ہے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی، لیکن اس رحمت کے خزانے سے فیض یاب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا جائے تاکہ اللہ کی خاص رحمتیں حاصل ہوں۔ جب اتنی بڑی کتاب الہی کا آغاز اللہ کے نام کے بغیر نہیں ہوتا تو زندگی کے دیگر جائز کاموں میں اللہ کے نام کے بغیر برکت کیسے ممکن ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام اور اللہ کی ذات میں اتنی قربت ہے جتنی قربت آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو مشرق سے بادل چھٹ گئے، ہوائیں تھم گئیں، سمندر پرسکون ہو گئے، جانوروں نے ہماتن گوش ہو کر توجہ کی اور شیطانوں پر بجلی گری۔ تب پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کام پر بھی میرا یہ نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص جہنم کے 19 داروغوں یعنی نگہبانوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس کے حروف بھی 19 ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ تاہم کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا شرعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور وہاں پڑھنے والا گنہگار ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان مقامات کا علم ہونا ضروری ہے جہاں اسے پڑھنا منع ہے تاکہ ہم بے ادبی اور گناہ سے بچ سکیں۔ بسم اللہ کا مفہوم ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو۔ کسی بھی جائز اور اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام کرتے تو اللہ کے پاک نام سے آغاز فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت، چراغ بجھاتے وقت، برتن ڈھانپتے ہوئے اور مشکیزے کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے اور کشتی پر سوار ہونے غرض ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر مشکل اور حاجت کے لیے
12,000 مرتبہ بسم اللہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 مکمل ہونے پر کم از کم ایک بار درود شریف پڑھے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو شخص 600 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھے اسے لوگوں کی نظروں میں عزت و توقیر ملے گی اور کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر پائے گا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پاس رکھنے سے انسان آفات و مصائب، چوری اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ سونے سے پہلے 21 بار پڑھنے سے چوری، شیطان اور اچانک موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ کسی ظالم کے سامنے جانے سے پہلے 50 مرتبہ بسم پڑھنے سے اللہ اسے مغلوب اور پڑھنے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے طلوع آفتاب کے وقت 786 بار پانی پر دم کر کے پینا نہایت اکثیر ہے۔ کھیت کی برکت کے لیے 101 مرتبہ لکھ کر دفن کرنا آفات سے حفاظت کا سبب ہے۔ جس خاتون کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ 61 بار لکھ کر تعویذ بنا کر پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ حاکموں کی مہربانی کے لیے 500 مرتبہ لکھ کر اس پر 150 بار بسم اللہ پڑھ کر پاس رکھنا مفید ہے۔ سر درد کے لیے 21 مرتبہ لکھ کر سر یا گلے میں باندھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے اور اتنے ہی گناہ معاف فرماتا ہے۔ 21 بار پڑھنے سے آگ، چوری اور ناگہانی موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ 35 مرتبہ لکھ کر گھر میں لٹکانے سے جن و شیطان داخل نہیں ہوتے۔ فجر کی سنتوں کے بعد روزانہ 90 مرتبہ بسم اللہ اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنے سے ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ مالی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت 21 بار پڑھنا نہایت مجرب ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اونٹ کھو جانے پر پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو یعنی تدبیر کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا لازمی ہے اور اسباب کا انکار کرنا نادانی ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے زمین سے نکلتا ہے اور پھر دسترخوان تک پہنچتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر لقمہ کھاتے ہیں تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے جو اللہ سے اذن یعنی اجازت مانگتا ہے کہ اس لقمے کو زندگی کا سبب بنائے یا موت کا۔ ہمارے حلق میں سانس اور کھانے کی 2 نالیاں برابر ہوتی ہیں۔ اگر لقمہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ خوراک کی نالی میں جاتا ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا صرف ایک چھوٹی سی غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ انسان کو کفر کے قریب بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کام کا آغاز اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے کر رہے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی ناجائز، حرام یا گناہ والے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے مقدس نام کو ایسے عمل کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس سے اللہ نے خود منع فرمایا ہے، اور یہی چیز نہایت خطرناک ہے۔ سوچئے
اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم اور ناانصافی کو حرام قرار دیا۔ اب اگر کوئی شخص ان کاموں کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے تو وہ دراصل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کو بھی اللہ کے نام سے جائز سمجھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی الٹا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی حرام کام کو بسم اللہ کہہ کر شروع کرے اور اسے معمولی سمجھے تو یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوا کھیلنے بیٹھے اور کہے بسم اللہ، یا کوئی شخص رشوت لے اور کہے بسم اللہ، یا کوئی شخص جھوٹ بولنے لگے اور اللہ کا نام لے، تو یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ اللہ کے نام کی بے ادبی بھی ہے، کیونکہ اللہ کا نام تو پاکیزہ کاموں کے لیے ہے، نیکی کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، نہ کہ گناہ اور نافرمانی کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگ عادت کے طور پر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ کام صحیح ہو یا غلط، لیکن یہ عادت بھی درست نہیں، کیونکہ دین ہمیں شعور سکھاتا ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کون سا کام اللہ کی رضا والا ہے اور کون سا کام اللہ کی نافرمانی والا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ صرف ان کاموں کے لیے ہونی چاہیے جو جائز اور نیک ہوں۔ یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عظیم کلمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں الرحمن اور الرحیم پر مشتمل ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کو اپنے کام میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کلمہ گناہ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر برکت کی جگہ وبال آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط کام کرنے جا رہا ہے تو اسے فوراً رک جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ اس گناہ پر بسم اللہ پڑھ کر اسے مزید سنگین بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ ہر نیک، جائز اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاکہ اس میں برکت آئے، لیکن ہر اس کام سے دور رہیں جو حرام ہے، اور خاص طور پر ایسے کاموں پر اللہ کا نام لینے سے بچیں، کیونکہ اللہ کے نام کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نام کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔